بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک اللہ والے کی ایک بدکار بیوی کے شوہر کو نصیحت۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے شادی کی۔ شادی کے بعد اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ جو تمہاری تنخواہ ہے اس میں ہمارا گزر بسر بہت مشکل ہے، کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو ان کے لیے اس ماحول میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ تم ایسا کرو کہ شہر جاؤ اور وہاں کسی رئیس کو ڈھونڈ کے اس کی غلامی کرو تاکہ تمہیں کچھ زیادہ پیسے مل سکیں جس سے ہمارے لیے زندگی کو گزارنا آسان ہو جائے۔ وہ شخص کسی رئیس کی تلاش میں شہر کی جانب نکل پڑا۔ جلدی اسے ایک رئیس مل گیا اور اس نے اس کی غلامی اختیار کر لی۔ 20 سال اس رئیس کی غلامی کرنے کے بعد اس کے پاس اچھا خاصا مال اکٹھا ہو گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر واپس چلا جاؤں۔ اس نے رئیس سے اجازت چاہی تو رئیس بہت زیادہ سخی دل تھا۔ اس نے اسے بہت سارے اونٹ، بکریاں اور بہت سارا مال و دولت بطور انعام دے دیا۔ شخص وہ سارا مال و دولت لے کر جنگل میں سے گزر رہا تھا تو رات پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک جھونپڑی ہے۔ اس جھونپڑی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ کیا میں یہاں پر رات گزار سکتا ہوں؟ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں تم یہاں رات گزار سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بہت اللہ والے لگتے ہیں، بہت علم والے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں تمہیں نصیحت تو کروں گا لیکن ہر نصیحت کی قیمت ہوگی، یعنی کہ ہر نصیحت کے بدلے تمہیں ایک اونٹ مجھے دینا ہوگا۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک اونٹ دیا اور پہلی نصیحت ان سے پوچھی تو بزرگ نے کہا کہ جب تم آسمان میں دیکھو کہ تمام ستارے ایک لائن میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو تم پہاڑ کی طرف چلے جانا کیونکہ سیلاب آنے والا ہوگا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میری کسی کام کی نہیں، آپ مجھے دوسری نصیحت کریں۔ جس پر اس بزرگ نے کہا کہ دوسری نصیحت کے بدلے تمہیں ایک اور اونٹ مجھے دینا ہوگا۔ شخص نے اس نصیحت کی قیمت ادا کی تو بزرگ بولا کہ جب تم کسی کی آنکھ میں شیطانی چمک دیکھو تو تم خود کو بچا لینا کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد بھی اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میری کسی کام کی نہیں، آپ مجھے تیسری نصیحت کریں۔ اس نے تیسری نصیحت کی قیمت ادا کی، یعنی کہ ایک اور اونٹ اس بزرگ کو دیا۔ بزرگ نے اونٹ لینے کے بعد اس شخص کو تیسری نصیحت کی کہ تم کسی کا قتل نہ کرنا بلکہ پچھتاوے کے ساتھ سو جانا۔ سب سننے کے بعد اس شخص نے سوچا کہ یہ نصیحتیں میری کسی کام کی نہیں۔ خیر صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اسے ایک گاؤں نظر آیا۔ اس گاؤں میں اس نے قیام کیا۔ گاؤں میں قیام کے دوران جب رات ہوئی تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں، تو اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آئی تو اس نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور بولا کہ یہاں پر سیلاب آنے والا ہے، لیکن اس کی بات کسی نے بھی نہیں مانی۔ اسے لوگ پاگل کہنے لگے تو اس نے اپنا تمام مال و دولت اکٹھا کیا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ پہاڑ پر جا کے وہ سو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سیلاب آ چکا ہے۔ خیر اس نے کچھ دن وہاں پر گزارے۔ جب پانی ہلکا ہوا، کم ہوا تو وہ دوبارہ سے اپنے سفر پر گامزن ہو گیا۔ اب وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس کو ایک شخص ملا جو کہ بہت بھلی باتیں کرتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی۔ وہ شخص جب رات کو سویا تو اس کو بار بار خیال آ رہا تھا اور اس کو اپنے اس بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے اپنی جگہ پر بستر کو اس طرح سے جوڑا کہ وہاں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی اس کمرے میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے اور وہ دیوانہ وار اس بستر کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص اس آدمی کے پیچھے سے جاتا ہے، اس آدمی کو پکڑ کر باندھ دیتا ہے۔ اب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک بزرگ کی 2 نصیحتیں کام کر گئی تھی۔ اب بالآخر وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر کے پاس جاتا ہے وہ اپنی کھڑکی سے جب اندر جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک جوان شخص موجود ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس بیوی کے لیے میں نے اتنی زیادہ محنت کی۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو جا کے قتل کرے، لیکن اس کو اس بزرگ کی نصیحت یاد آتی ہے کہ تم پچھتاوے کے ساتھ سو جانا لیکن کسی شخص کا قتل نہ کرنا۔ وہ واپس چپ چاپ اپنا مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور ایک پہاڑی پر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں گاؤں میں جا کر حال احوال تو دریافت کروں۔ وہ گاؤں کی طرف جاتا ہے اور گاؤں والوں سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک شخص تھا، بہت زیادہ غریب تھا، وہ شہر گیا تھا کہ کچھ پیسے اکٹھے کر سکے لیکن آج تک واپس نہیں آیا۔ یہاں پر وہ شخص اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا ہے۔ تو اس شخص کو خیال آتا ہے کہ جس کو وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ اصل میں اس کا اپنا بیٹا تھا، یعنی کہ وہ جو جوان لڑکا اس کی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھا وہ اس کا بیٹا تھا۔ اپنا سارا مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور اپنے گھر خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔
इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें अपने बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए, कभी भी किसी बुजुर्ग की बात को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नसीहत बहुत गहरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।